فلم شروع ہوتی ہے، نام آتے ہیں، اداکار اور اداکارہ، مزاحیہ اداکار، ویلن، ہم نام سے پہچان جاتے ہیں کون ہیں، ہم تصویریں چھپتی ہیں ان کی. باقی جو نام آتے ہیں ان کی تصویریں نہیں آتی اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں. یہی بڑے نام ہیں: ہدایت کار، موسیقار، رائٹر، شاعر، ایڈیٹر، کیمرہ مین. ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج ان لوگوں سے آپ کی ملاقات کروائیں. بہت بڑے نام ہیں، ان کی محبت، لگن اور محنت ہی ایک اچھی فلم کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام کا نام آپ جانتے ہیں، ٹیک 1. شکریہ. 21 سال بہت ہوتے. 21 سال پہلے ایک نوجوان ہماری فلموں میں آیا، نذیر بیگ نام تھا ان کا، فلمی نام ندیم ہو گیا. فلم کی کامیابی کی ضمانت یہ نام بن گیا. جس فلم میں ندیم کا نام، اس فلم کے بارے میں ہر کوئی تعریف کرتا رہا. ندیم میرے ساتھ موجود ہیں تو میں ان سے بات کرتا ہوں. مبارک. اتنے دن ایک ہی مقام پہ رہنا مشکل ہے، مگر آپ موجود ہیں. اللہ کا کرم. سب سے پہلے میں نے آپ کو چکوری میں دیکھا اور پچھلے ہفتے 3 سے 6 تک بازار حسن میں. فلم کا نام. یہ 21 سال جو گزارے آپ نے انڈسٹری میں، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ 21 سال، جی ہاں، 67 میں چکوری میری ریلیز ہوئی تھی. اور اب جیسا کہ آپ نے کہا، میری جو آخری جو ابھی فلم ریلیز ہوئی ہے کچھ ہفتے پہلے، وہ بازار حسن. تو ان 21 سالوں میں مقصود صاحب مختلف دور گزرے ہیں اس انڈسٹری کے. اور ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلم کے مزاج میں خاصی تبدیلی آئی. تکنیکی اعتبار سے ہم نے کافی امپروو کیا ہے، کافی امپروومنٹ ہے. خاص کر ہمارا جو کیمرہ ڈپارٹمنٹ ہے یا لیبارٹری ہے یا دوسرے جو شعبے ہیں، انہوں نے خاصی ترقی کی ہے. لیکن جہاں تک کہانی کا تعلق ہے اور سبجیکٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی خاصی گنجائش اس میں باقی ہے. ہمیں اس فیلڈ میں خاصا آگے بڑھنا ہے. ایک جو نمایاں تبدیلی جو آپ بھی نوٹ کرتے ہوں گے، یہ دیکھنے والے بھی جس کو فیل کرتے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ اب زیادہ تر فلمز ہماری پہلے سوشل فلمز بنا کرتی تھی یا رومانٹک فلمز بنا کرتی تھی، لیکن آج کل کے دور میں ایکشن پہ خاصا زور ہے. ہمارے یہاں نہیں بلکہ ساری دنیا میں اسی قسم کی آج کل فلمیں بن رہی ہیں. ایکشن، دنیا بھر کا وائلنس وغیرہ. تو آج میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو کچھ ان 20-21 سالوں میں کام کر کے تھوڑا بہت تجربہ یا کام جو سیکھا ہے، اب اس قسم کی فلمیں نہیں بنتی، سوشل فلمیں نہیں بنتی، وہ سبجیکٹس نہیں بنتے، بلکہ اب تو دوسرے کام کی ضرورت ہے. اب زیادہ تر مار دھاڑ، بلکہ پچھلے دنوں بھی کسی قسم کا ایک پروگرام ہو رہا تھا تو میں نے اس میں بھی یہی کہا کہ اب آرٹ کی جگہ مارشل آرٹ نے لے لی. بازار حسن کے علاوہ جو فلم تھی آپ کی مکھڑا، جی، اس میں آپ نے بالکل بھی وائلنس سے ہٹ کے جی کام ہاں، کیا ہے جی ہاں. کہ ایک عام بیوقوف سا آدمی بھی وہ تمام باتیں کر سکتا ہے کہ جو ایک آدمی ایسا کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں بندوق یا چاقو یا چھری ہو. تو یہ تو ٹرینڈ چینج ہوا ذرا سا. ٹرینڈ چینج میں تو نہیں کہوں گا کہ ہو گیا، میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا سا اس آج کل کے جو ایکشن کے دور میں کچھ ہٹ کے میں فلم بناؤں، جس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں بالکل ایکشن نہیں، اس میں ایکشن بھی ہے تھوڑا سا. اور اگر آپ اکیلے تو کچھ نہیں کر سکتے، اس کے لیے بالکل آپ کو نہیں. ایک ہیروئن درکار ہے. ہیروئن اور یہ سارے ساتھی درکار ہیں چلے پھر فلم بنانے کے لیے. ایک ایسی خاتون سے بات کرتے کہ جن کا نام آج کل ہر اخبار میں نظر آ رہا ہے، جن کے بیانات، جن کی تصویریں، جن کے اوپر مضامین، اور وہ خاتون ہیں نیلوفر. نام سے لگتا ہے کہ بڑی گھریلو قسم کی فلموں میں کام کرتی ہوں گی، اسلامک سوشل فلمیں جو آتی ہیں، مگر یہ کام کرتی ہیں مار دھاڑ کی فلم اور بڑی غضب کی اداکاری کرتی ہیں.
निक नेम है नीली और इसी नाम से फिल्मों में पहचानी जाती। हम तो समझे थे कि तुम कम से कम मर्द का बच्चा तो होगा। मजबूर और बेबस औरत पर रौब डाला कहाँ की मर्दानगी है सेठ। इससे तो अच्छा है चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। अख्तू। कैसी है नीलिया? ठीक ठाक। वो तो लग रहा है। फिल्मों में आने का शौक कैसे हुआ? ये मत कहिएगा कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी मगर फिर शौक तो नहीं था, बस इत्तेफाकी आप कह सकते हैं। मतलब कोई सोच नहीं, हाँ, कोई समझ के नहीं आई थी। नहीं। पहली फिल्म उर्दू थी? नहीं, पंजाबी। आखिरी जंग? जी। उर्दू कौन सी पहली फिल्म में का? कसम मुन्ने की। कसम मुन्ने की, संगीता की फिल्म। हाँ, संगीता की। और अब तो माशाल्लाह शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जिसमें आपका नाम नहीं आता। तकरीबन। मुतमईन हैं आप? मुतमईन बस जो इस वक्त रोल मतलब है इस वक्त इंडस्ट्री में, जैसे नदीम साहब ने कहा कि एक्शन फिल्म ज़्यादा बन रही हैं, तो उसमें एक हीरोइन का कितना काम होगा, या तो वो क्लैशनकोफ उठा के हीरो के पीछे या विलन के पीछे होगी, या वो 4 या 5 गाने गा के आउट। फिल्म जो है हीरो हो गए, हीरोइन हो गई, उसके बाद जो मेन जिसकी शख्स की बिना पर फिल्म आगे जाती है वो है कि इन दोनों से वो किस तरह काम लेता है, और वो है फिल्म का डायरेक्टर। जावेद फाजिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम। मैं जावेद साहब से कुछ बात करूंगा। कितने बरस हो गए जावेद साहब आपको इंडस्ट्री में? सिल्वर जुबली से ऊपर जा चुका हूँ। 25 साल से ज़्यादा। मगर आप तो असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से आए थे। जी हाँ। डायरेक्टर की हैसियत से आपकी पहली फिल्म शायद गूंज थी। गूंज, जी। और फिर लास्ट फिल्म जो है आपकी वो मज़ार हुस्न। बस कुछ बताएंगे इस तजुर्बे को जो हुआ आपको? बड़ा तल्ख सा तजुर्बा रहा शुरू में, बड़ी डिस्करेजमेंट रही प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, मगर ये था कि एक मिशन था मेरे सामने और उस मिशन की वजह से हिम्मत नहीं हारी। एक नज़्म जो पड़ी थी ट्राई ट्राई अगेन, वो एक गोल बना के जहन में रखा, बड़े बड़े मसाइब फेस किए और एक अगली सत्रों में खड़े हुए जो लोग थे वहाँ तक पहुँचने की जुस्तजू थी और अल्लाह करम से वहाँ तक पहुँचा। दहलीज में आपको नेशनल अवार्ड दिया गया एज डायरेक्टर। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, कामयाब रही। इज्जत बेग, आज अस्तबल में रहने का मजा चख लो। फिल्म के लिए आपके ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? कहानी। कहानी मतलब कहानी अगर बुरी हो, अदाकार अच्छे हो तो फिल्म नहीं चल सकती। जी नहीं, उनकी अदाकारी, मेरी डायरेक्शन, म्यूजिक डायरेक्टर का म्यूजिक, सब कुछ डूब जाता है। जैसे एक तो अगर कोई कहानी आपको पसंद नहीं है, कोई आपकी फिल्म अगर नहीं चलती, इसका मतलब कहानी ठीक नहीं है। जी हाँ, उसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें कहानी के इंतखाब में मेरा इंतखाब गलत था, मेरी सिलेक्शन गलत हुई। आप एग्री करते हैं नदीम इस बात से? जहाँ तक कहानी का ताल्लुक है, कहानी तो खैर होनी ही चाहिए, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये फील करता हूँ कि कहानी से बढ़कर अच्छी फिल्म के बनाने का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो हिदायतकार पर है। एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो कमज़ोर कहानी को भी अगर बेहतर तरीके से प्रेजेंट करे पर्दे पे तो वो अच्छी लगेगी, और एक बहुत अच्छी कहानी किसी कमज़ोर डायरेक्टर के हाथ में दे दे तो वो उसको इस तरह पिक्चराइज करेगा कि वो इफेक्टिव नहीं लगेगा। मैं एग्री करता हूँ इस बात से नदीम की, जावेद साहब कि अगर डायरेक्टर अच्छा है तो वो बुरे से बुरे अदाकार से भी अदाकारी बात करवाएगा। अदाकार की नहीं है, बात कहानी की हो रही है। हाँ, जैसा कि अदाकारी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी कहानी overall पूरा कहानी, impact, पिक्चराइजेशन, जी उसका हाँ, इम्पैक्ट, पूरा ट्रीटमेंट, उसका पूरी प्रेजेंटेशन जो है ना। अच्छा, फिल्म मगर ऐसा कभी कभी होता है कि कहानी बहुत थिन होती है मगर बड़ा मजबूत स्क्रीन प्ले भी उसके पीछे होता है राइटर का। हासिल करने गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री ली, वतन वापस आए और आके जो काम आपके वालिद साहब करते थे उनके इंतकाल के बाद वो ऑफिस संभाल लिया और बहुत ही मोहब्बत और अकीदत से उस ऑफिस का ख्याल रखा, और आज फिल्मी हलक़े में उतने ही मकबूल हैं जितने के दूसरे अदाकार। सतीश आनंद। सतीश, आप
نمائش بھی کرواتے ہیں فلموں کی, ڈسٹریبیوٹر بھی ہیں, فائنانسر بھی, تو بڑا رسکی کام کرتے ہیں آپ. بے شک. تو یہ اس میں فائدہ ہی ہے یا ایک خلوص اور لگن بھی ہے انڈسٹری سے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جہاں تک فلم کے کام کا تعلق ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی ہمارا آدمی یہاں تعلق رکھتا ہو, اگر لگن نہیں ہوگی تو میرے خیال میں جو اینڈ رزلٹ, جس ایک سکسیسفل پروڈکٹ جو ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس تک تو ہم پہنچ نہیں سکیں گے. تو خلوص لگن کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کے علاوہ چونکہ یہ کاروبار ہے, ایک سینس آف اسیسمنٹ کہ کیا چیز بننی چاہیے, کس چیز کی مارکیٹ کو ضرورت ہے, آیا اس کا لانے کا ٹائمنگ صحیح ہے, اور اس قسم کی چیزوں کو مد نظر رکھ کر کاروبار کرنا پڑتا ہے. مگر یہ ہے بہت رسکی کاروبار. وہ اس طرح کہ ایک چیز سکسیسفل ہوتی ہے, ہمارے یہاں طریقہ کار یہ ہے کہ بھیڑ چال ہو جاتی ہے. ایک چیز سکسیسفل ہوئی تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس قسم کی فلم بناؤں. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پروڈکٹ جو آئے یا 2-3 آئے وہ سکسیسفل ہو جائیں, لیکن فلمز کا کام ایسا ہے کہ اس میں آپ ٹوٹل کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ پلان آج کرتے ہیں لیکن کوئی حادثہ ہو جائے, آپ سمجھتے ہیں کہ 8 مہینے بعد آپ کی پکچر ریلیز ہوگی, وہ ہو سکتا ہے 1.5 سال بعد آئے. تو جب تک آپ کی فلم آتی ہے تب تک اس قسم کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے 2-3 اور جنے ٹرائی کر چکے ہوں. تو جب آپ لائیں گے اپنی فلم تو جو دیکھنے والا ہے وہ کہے گا یہ تو ریپیٹیشن ہو رہی ہے, اور اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی. یہ بھی مطلب ایک پہلو ہے. ابھی آپ کی ایک فلم ریلیز ہوئی ہے, غریبوں کا بادشاہ, جی آپ اس کے فائنانسر بھی, جی کافی بزنس ٹھیک کیا اس نے. جی تو یہ جو جن حالات سے ہم 2-4 ہیں فلم انہی کے بارے میں, جی پرویز صاحب کی کوشش کی ہے, کیونکہ پاکستان میں کافی ٹائم سے ایک کمرشل فلم کے ساتھ ساتھ پاکستان کا مقصد اس کے ہمارے آپس میں ایک ہونے, یکجہتی سے ہماری ترقی, ہمارا فیوچر, یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. بات ہو رہی تھی کہانی کی کہ فلم کے لیے کہانی بہت ضروری ہے. ایک نوجوان ہمارے درمیان اس وقت ایسے موجود ہیں جو 100 فلموں کی کہانیاں لکھ چکے ہیں, عمر ان کی ہے 38 برس. اس سال نیشنل ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں کہانی کے لیے. اشتہار آپ نے اخبار میں دیکھے ہوں گے, ایک نام ضرور لکھا ہوتا ہے, کہانی سید نور. سید نور ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم ان سے کہانی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اتنی سی عمر ہے آپ کی, کب سے آپ لکھ رہے ہیں؟ 100 فلمیں آپ لکھ چکے, لکھ کے آپ دیکھتے بھی ہوں گے. اس کا مطلب ہے 100 فلمیں آپ نے ہمارے یہاں کی دیکھی. 100 سے زیادہ. مطلب آپ دوسروں کی لکھی ہوئی فلم بھی دیکھتے؟ نہیں, 100 سے زیادہ لکھ چکا ہوں. 100 سے زیادہ لکھی ہیں فلمیں, ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں, کیونکہ آپ تو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ فلم کی کہانی شروع میں تھی کیسی, اب کیسی ہے, اور لوگ کیا چاہتے ہیں. پہلے تو شاید لکھی جاتی ہو کہانی, لیکن اب آرٹسٹ لوگ پہلے سائن ہوتے, پروڈیوسر ہمارے پاس آتا ہے کہ جی میں نے ندیم صاحب کو لے لیا, نیلی کو لے لیا, بابرا کو لے لیا, سلطان رائی صاحب کو لے لیا, ان کو دیکھ کے آپ کہانی بنا رہے ہیں. تو آپ کتنی دیر دیکھتے ہیں ان لوگ؟ اور 15 دن بعد شوٹنگ ہے. تو اچھی کہانی نہ بننے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پروڈیوسر جو ہے وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے بزنس کس طرح گین کرنا ہے, کیسے مجھے پروفٹ حاصل کرنا ہے. آپ بھی اتنی اچھی بات کی ہے, اس کی پہلے میں چاہوں گا وضاحت. ندیم, یہ بات صحیح ہے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے, اس لیے کہ رائٹر کو ہمارے پاس بدقسمتی سے اتنا وقت نہیں دیا جاتا, اس کو اتنی سہولتیں نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی سوچ اور اپنی جو اس کے جو تھاٹس ہیں اس کو پیپر پہ منتقل کرے پراپر طریقے سے فلم کے لیے. اس میں یہی جلد بازی, اور پھر ایک جو جیسا کہ ابھی ستیش صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹھوس سبجیکٹس پہ فلمیں بننی چاہیے, نیشنل پرابلمس پہ, سوشل پرابلمس پہ. کئی ہماری پرابلمس ہیں جن پہ بڑی اچھی فلمیں بنی جا سکتی ہیں یا بنائی جا سکتی ہیں, لیکن وہ اسی لیے نہیں بن پاتی کہ ایک تو کمرشلی پروڈیوسر یہ چاہتا ہے کہ وہی فلم وہی کہانی لکھی جائے, جیسا کہ ستیش کہہ رہے تھے کہ جو چل گئی ہے
وہی ایک پھر ایک وہ ریت سی بن جاتی ہے, ایک بھیڑ چال سی شروع ہو جاتی ہے کہ جو چلی ہے بھائی اسی کے پیچھے اس کہانی کو جب تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ فلاپ ہونی نہیں شروع ہو جاتی, ختم نہ ہو جائے. تو اس طرح سے رائٹرز کے پاس لکھنے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور ہمارے رائٹرز کے پاس بہت کچھ ہے, لیکن ان سے لکھوایا نہیں جاتا, انہیں وہ وقت نہیں دیا جاتا جو کہ انہیں ضرورت ہے اچھی کہانیوں کو تخلیق کرنے کے لیے. جو جس وقت کی ضرورت ہے وہ انہیں اتنا وقت نہیں ملتا. جاوید صاحب آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ بلکہ میں سید نور صاحب کی بات میں اور اضافہ یہ چاہوں گا کہ نور صاحب نے تو صرف لوکل آرٹسٹوں کا ذکر کیا, ہمیں تو پروڈیوسر کوآپریشن کی وجہ سے غیر ملکی آرٹسٹ اتنے تھوپ دیتے ہیں کہ جی 2 آرٹسٹ بنگلہ دیش سے لینے ہیں, 2 سری لنکا سے لینے ہیں, 2 نیپال سے لینے ہیں, 2 پاکستان سے لینے ہیں. اب یہ آرٹسٹ ہیں, ان کو رکھ کے کہانی بنا دیجیے اور ان کو ایڈجسٹ کیجیے اور بڑے پرومیننٹ رولز میں ایڈجسٹ کیجیے. یہ بھی نہ ہو کہ ان کی حق تلفی ان کے ملک میں نہ ہو. میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, ایک فلم میری چل رہی تھی دہلیز, بڑی کامیاب رہی وہ فلم. تو بہت مشہور پروڈیوسر ڈائریکٹر ہیں وہ, مجھے انہوں نے فرسٹ ٹائم بلایا تو کہنے لگے یار میری کہانی لکھو. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں ایک بڑے ڈائریکٹر کے لیے کہانی لکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی مجھے 2 دن کا وقت ہے, میں سوچ کے پھر آتا ہوں آپ کے پاس. کہنے لگا نہیں کہانی ہے میرے پاس. میں نے کہا جی کون سی کہانی؟ کہتے وہ جو تمہاری دہلیز چل رہی ہے اسی کو لکھ دو. میں نے کہا جی کیسے لکھ دوں, وہ تو چل رہی ہے فلم, تم اسے فیمیل کر دو. ندیم صاحب نے جو رول کیا ہے وہ اب سبیتا کرے گی. میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا تمہیں کیا, بھی میرا سبیتا سرمایہ پسند کرتی ہیں ندیم صاحب کو؟ نہیں, جو رول ندیم صاحب نے دہلیز میں کیا ہے وہ سبیتا میری فلم میں کرے گی. تو بہت بحث ہوئی, بہرحال مجھے ماننا پڑی بات ان کی, اور میں نے وہ فلم لکھی اور وہ بھی اتنی ہٹ تھی جتنی دہلیز تھی, اور وہ تھی بابی. تو میرا مطلب ہے آپ اتنے کم عمر ہیں, آپ کو ابھی بہت آگے جانا ہے, آپ آلریڈی اس مقام پہ ہیں کہ جہاں اپنی ٹرمز آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ بھی بعض وقت انکار کر دیا کریں کہ اگر اتنی مار دھاڑ کی فلم لکھوانا ہے تو بھائی کسی اور سے لکھواؤ, ہم کوئی اچھی فلم لکھتے ہیں. اور انکار کرنے کو تو جی چاہتا ہے, لیکن گھر سے مار پڑتی ہے. پیسے اتنے کم ملتے ہیں رائٹر کو کہ اگر وہ انکار کرنا شروع کرے. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اگر انکار کریں تو اس بنیاد پہ کرے کہ ان کے پاس چوائس ہو بہتر لکھنے کی. اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ دور دور مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کو دوسرا پروڈیوسر یہ کہے گا کہ میں تمہیں زیادہ وقت دیتا ہوں اور تم میرے لیے ایک اچھی کہانی لکھ کے دو, کیونکہ دوسرے کی ڈیمانڈ بھی تقریباً وہی ہوگی جو کہ پہلے پروڈیوسر کی ہوگی جس کو یہ چھوڑیں گے. تو اس صورت میں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ فلم فلاپ ہو جاتی تھی, اداکار غائب ہو جاتے تھے, فلموں کے گانے چلتے رہتے تھے. گانوں کی وجہ سے بہت سی فلمیں ہیں جو اب تک لوگ دیکھتے. 62 میں ایک صاحب شاعری کرتے تھے, شوق ہوا فلم میں آنے کا, فلم میں آ گئے اور اب تک گانے لکھ رہے ہیں. مگر جو سرکل بنایا انہوں نے وہ شاعری سے پروڈکشن کی طرف گئے, پھر ہدایت کاری کی طرف گئے, اور اب واپس اسی مقام پہ آئے ہیں کہ جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا, شاعری. بہت زبردست شاعر ہیں, کئی فلموں کی کامیابی کی ضمانت مسرور انور صاحب. اکیلے نہ جانا دل کے تاج پر گاتا ہوں میں, جھومتا جاتا ہوں میں. ابھی جو میں نے گفتگو سنی اس میں بنیادی مسئلہ تھا فلم ساز کا. تو ایک نظم میں سناتا ہوں چھوٹی سی, جی ارشاد. کہ فلم ساز کے مسائل ایک فریاد کی صورت میں وہ یہ ہے کہ کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. جی حکومت میرے حال سے بے خبر ہے, حکومت میرے حال سے بے خبر ہے, فقط ٹیلی ویژن پہ اس کی نظر ہے. جی مگر میں اسے پھر بھی سر پہ بٹھاؤں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. اور کمر میری مہنگائی نے توڑ دی ہے, یہ فلم ساز کہہ رہا ہے. کمر میری مہنگائی نے توڑ دی ہے اور کلائی میری ٹیکس نے موڑ دی ہے. میں کیسے بھلا اچھی فلمیں بناؤں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. اور بدکتا ہے بکرا قصائی سے جیسے, میں سینسر کی قینچی سے ڈرتا ہوں ایسے. چرا کر یہ قینچی کہیں پھینک آؤں, ہزاروں ہی شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں. اور ایک آخری مسئلہ جو ہماری فلم سازی کی بنیاد بنا ہوا اس وقت پریشانیوں میں اضافہ ہے,
کہ یہ سب سے بڑا ایک ستم مجھ پہ ٹوٹا, یہ سب سے بڑا ایک ستم مجھ پہ ٹوٹا, مجھے ویڈیو کے لٹیروں نے لوٹا, بھلا اب کسی کو میں کیا منہ دکھاؤں. جی پاکیزہ بنائی آپ نے جی, اور وہ چین بھی گئی جی ہاں, ڈب ہو کے, جی ہاں. اس پہ انعام بھی ملے آپ کو. پھر آپ نے کوئی فلم بنائی, مطلب پروڈکشن کی طرف نہیں گئے؟ بات یہ ہے کہ میں نے 1962 میں اپنے فلمی سفر کا آغاز کیا تھا بطور نغمہ نگار. پھر بیچ میں شوق آئے کہ میں فلم پروڈیوس کروں, فلم کی ڈائریکشن کروں, کہانیاں لکھوں, ڈائلاگ لکھوں. تو یہ سب کام میں نے دھیرے دھیرے کیے, بہت سی فلموں لکھیں. 79 میں مجھے موقع ملا تو وہ ایک فلم میں نے پروڈیوس کی, پاکیزہ. فلم بہت زیادہ کامیاب ہوئی, لیکن وہ صرف اسکرین پہ کامیاب ہوئی, مجھے مالی طور پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا. وہ تو کسی پروڈیوسر کو نہیں پہنچتا ہے. نہیں, پروڈیوسرز کو فائدے پہنچتے ہیں خود ڈسٹریبیوٹ, اگر وہ بعض اوقات خود ڈسٹریبیوٹ کرے فلم. لیکن پاکیزہ کے بعد میں نے فلم اس لیے نہیں بنائی کہ جیسا میں نے اس نظم میں بتایا کہ مجھے بڑے تلخ تجربے ہوئے, اور چونکہ میں نے فلم وہ پروڈیوس کی تھی صرف ایک شوق کی خاطر. لیکن یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں, ابھی ارادہ ہے کمر کس رہا ہوں, پھر بناؤں گا فلم. پھر 2 فلمیں ڈائریکٹ کی, شادی میرے شوہر کی اور ایسا بھی ہو. جی ہاں, اس میں بھی لطف آیا آپ کو؟ وہ میں تجربہ بڑا میں بھول نہیں سکتا, کیونکہ مجھے اکثر جب اتنے برسوں سے میں نے کام کیا, اور خاص طور پہ جو اس وقت کے نامور ہدایت کار تھے, رضا میر صاحب, پرویز ملک صاحب, ایم اے رشید صاحب, ان سب کے ساتھ جو کام کا لطف آیا, تو میں نے کہا یہ میں ذاتی طور پہ بھی لطف اٹھا کے دیکھوں. تو میں نے 2 فلموں کی ڈائریکشن کی, اس میں سے ایک فلم تو بہت کامیاب ہوئی, ایسا بھی ہوتا ہے, مگر وہ شادیاں تو آپ کو پتہ ہے نا بعض اوقات فلاپ بھی ہو جاتی ہیں, تو شادی میں شوہر کی نہیں چلی. آواز جو ہے یہ ہر فلم کے لیے بہت ضروری ہے. ایک صاحب 1944 میں بمبئی میں داخل ہوئے انڈسٹری میں, 48 میں پاکستان آ گئے, اور پھر لاہور میں ایورنیو اسٹوڈیو میں داخل ہوئے. ان کے ساؤنڈ سسٹم کو ٹھیک کیا, بلکہ بنایا. جتنی ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ آپ ہی کی لگائی ہوئی ہیں. سید افضل حسین آپ کا نام ہے, شاہ جی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. میں ان کو آواز کا بادشاہ کہتا ہوں. شکریہ. جلال صاحب آپ سے کیا سوال کریں, آپ بتائیں ہماری انڈسٹری کے بارے میں, کیونکہ آپ تو اپنی فلمیں بھی بنا چکے ہیں. جی, انڈسٹری میں اب ٹرینڈ جو ہے وہ ایکشن پکچرز کا زیادہ ہے. جی, جس میں کہ ہمارا میوزک بہت سفر کیا. سافٹ سمپل فلم جو بنا کرتی تھی پہلے اب نہیں بنتی, لاؤڈزم زیادہ ہے. ایک کنسنٹریشن نہیں ہے فلم میکنگ میں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. مثلا لاکھوں میں ایک ہم نے بنائی, رضا صاحب کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ ڈائریکٹر تھے, میرے پارٹنر بھی تھے. اس کے بعد انیلا بنائی, ناگمنی بنائی. تو ایک ایسوسیشن تھی کہ رات دن ہم فلم کے لیے سوچتے تھے جب بیٹھتے تھے. فلم جو ہے پوری بن جاتی ہے, کئی ہزار فٹ بنتی ہے. اس میں کچھ اچھے حصے کاٹنا پڑتے ہیں, کچھ برے حصے کاٹنا پڑتے ہیں. اور جو صاحب ان حصوں کو کاٹتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں فلم مکمل ہو کے اس وقت آتی ہے جب وہ ایڈیٹر کے پاس سے گزر جاتی ہے. فلم کی کامیابی کی ذمہ داری جتنی ہدایت کار پہ ہے اتنی اس فلم کے ایڈیٹر پہ ہے. دنیا بھر میں بڑا نام ایڈیٹر کا بھی ہوتا ہے فلم کے. ہمارے یہاں ZA زلفی کم عمر ہیں, مگر غضب کی فلمیں کاٹتے ہیں, ایڈٹ کرتے ہیں. کب سے ہیں زلفی آپ اس فیلڈ میں؟ میں 68 سے جی. 68 سے. تو باقاعدہ ٹریننگ لی آپ نے یا ایسی اچانک آ گئے؟ نہیں, اچانک تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا, ٹریننگ لینی پڑتی ہے. چلیے, ہماری فلم میں کوئی شعبہ تو ایسا ہے جس میں اچانک نہیں آ سکتا. اچانک نہیں آ سکتا, یعنی کہ پڑھ کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کو باقاعدہ یعنی کہ سیکھنا پڑے گا, پریکٹیکل طور پہ کرنا پڑے گا. کے اوپر سے. جی ہاں, انسٹیٹیوٹ وغیرہ تو یہاں کچھ ہے نہیں. بالکل. یہاں جو لوگ ہیں ایڈیٹر, ان سے یعنی کہ نئے جو آنے والے ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سیکھتے ہیں یہ کام.
اسی سے وہ گین کرتا رہتا ہے. ہانگ کانگ کے شعلے میں آپ کو نیشنل ایوارڈ دیا گیا تھا جی جی بیسٹ ایڈیٹر کا. جی جی. ایک اور فلم فلم آپ کو ایڈٹ سینسر کے بعد بھی کرنا پڑتی ہے. جی ہاں. زیادہ مشکل کام کیا لگتا ہے کیونکہ جو سینسر ہو جائے وہ حصے نکالنا یا؟ ہاں وہ بھی کافی تکلیف دہ ہے کیونکہ اس کو سینسر اوقات بعض اوقات اس طرح کاٹ دیتا ہے پھر اس کو مینیج کرنا جمپ نہ آئے. جو سوشل فلمیں ہمارے یہاں پہلے بنتی تھی نا ان کی ایڈیٹنگ نسبتاً آسان تھی. وہ زیادہ تر پردے میں ہوتی جی ہے ہاں. پتہ ہی نہیں چلتا. آج کل ایک آواز فلموں میں آ رہی ہے اور وہ آواز شروع ٹی وی سے ہوئی اور اب فلموں کی طرف چلی گئی. وہ نام ہے حمیرہ چننا کا. ہم ایک ہیں فلم کا نام لے رہا ہوں. ہاں جی. پہلی فلم تھی آپ کی جس میں آپ نے گایا بسمی صاحب کی میوزک تھی. جی. تو آپ مطمئن ہیں خوش ہیں مطلب ٹی وی کی ریکارڈنگ اور فلم کی الگ ہوتی ہے بالکل؟ جی کافی فرق ہے. فلم میں آرکیسٹرا بہت ہوتا ہے جی. ٹیلی ویژن میں آرکیسٹرا کم ہوتا ہے. فلم میں فیسلٹیز بہت ہیں ریکارڈنگ وائز اور ٹیلی ویژن میں یہ بات نہیں ہے. بہرحال اس مناسبت سے ہے کہ ٹیلی ویژن میں جس قسم کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور فلم میں اس حساب سے ہے. ٹیلی ویژن کا جو گلیمر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ خود لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو گا رہی ہیں آپ. فلم میں یہ ہے کہ آپ کے لیے آپ کسی اور کے لیے گانا پڑتا ہے. تو وہ آپ نے جو کمی محسوس نہیں کی فلم میں؟ نہیں وہ اس لیے نہیں کی کہ اس میں ایکسپریشن زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ سارے ایکسپریشن دینے پڑتے ہیں کیونکہ ہیروئن کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ جی میں نے یہ گانا نہیں گانا یہ ہیروئن نے گانا ہے اور اس سے پکچرائز ہونا ہے تو وہی پھر ایکسپریشن وائز. اچھا ہاں جی. چلے ہم آپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ کسی فلم کا اپنا جو گانا پسند ہے آپ کو جو ریکارڈ کروایا ہے. ہاں جی ابھی نئی آنے والی فلم ہے میری رات کی رانی جس کی کمپوزیشن جاوید الطیٰ صاحب نے کی ہے اور مسرور انور صاحب نے لکھا ہے اور اتفاق سے ڈائریکٹر صاحب بھی موجود ہیں جاوید خان. گھنٹوں میں کچھ فلمیں ایسی ہم نے دیکھی کہ جس سے طبیعت اور پریشان ہو جاتی مگر ان پریشان فلموں میں بعض اداکار ایسے ہوتے ہیں جو ایک جملہ کہہ دیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کو اسکرین پہ آ جائیں تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. یہ لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. کسی کو ہنسانا کسی کو خوش رکھنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے مگر حیرت کی بات ہے یہ ہنسانے والے خوش ہونے والے خوش رکھنے والے خود بہت پریشان رہتے ہیں. ایک اداکار میرے سامنے موجود ہے. میں جس فلم میں ان کا نام ہوتا ہے وہ فلم ضرور دیکھتا ہوں. آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور وہ نام ہے رنگیلا. بڑی دعائیں ملتی ہوں گی رنگیلا صاحب آپ کو؟ جی ہاں میں کام ہی دعاؤں کا کرتا ہوں. کتنے سال ہو گئے آپ؟ ہاں جی کتنے برس ہو گئے آپ کو یہ دعائیں وصول کرتے ہوئے؟ یہ جی میں 34 سال سے جی لوگوں کی دعائیں لے رہا ہوں کیونکہ اس دنیا میں دکھی لوگ زیادہ ہیں خوش لوگ بہت کم ہیں. تو دکھی لوگوں کو ہنسانا یہ خدا کو خوش کرنے کے برابر ہے کیونکہ ہر انسان میں خدا موجود ہے. خدا تو ہر جگہ پر موجود ہے لہذا خدا بھی مجھ سے خوش ہے اور اس نے مجھے اتنی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں دکھی لوگوں کو ہنساتا ہوں ان کی خدمت کرتا ہوں. اظہر صاحب جو ہیں فلم مکمل ہو گئی پہلے اٹریکٹ تو پوسٹرز ہی کرتے ہیں لوگوں کو پھر کچھ جو بھی نام دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اس کی جب ڈیکوریشن ہی صحیح نہیں ہے اور چونکہ یہ شو بزنس ہے اور اس کا تمام تر دار و مدار شومن شپ پہ بھی ہے تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. جب یہ صحیح پوسٹرز بناتے ہیں صحیح ڈیکوریٹ کرتے ہیں ہال کو تو لوگ ظاہر ہے اس طرف کھنچتے ہیں اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس سے بزنس پہ فرق پڑتا ہے خاصا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اچھی فلم ہمارے یہاں بن سکتی ہے بلکہ بن رہی ہے اور پہلے ہی بنی ہے. ہم نے جتنے پرانے فلموں کے حصے دیکھے پرانے گانے سنے ہم نے وہ سب ایک یاد دلاتے. آپ کی فلم کا بھی ہم نے سین دکھایا. ستیش کی بات سے بھی اگری کرتے ہیں مگر ایک بات نیلے کی ہے کہ یہ تو ابھی نئی آئی ہیں اور بقول فلمی زبان میں کہ چھا گئی تو چھوڑیں گی تو نہیں انڈسٹری آپ؟ اچھا جتنی خاموش آپ اس گفتگو میں بیٹھی رہیں اتنی خاموش اگر آپ رہیں انڈسٹری میں بھی تو میرے خیال میں آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے.
मेरे ख्याल से मैं कोई शोर नहीं बचाती, सिर्फ सच बोलने की है